السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورہ نور آیت نمبر 63 انشاءاللہ اس کے لفظی معنی تلاوت تفسیر پر جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے وہ بزدن علما اب تلاوت شروع کرتے ہیں اور اس میں دعا کے بارے میں کہا گیا ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ تو آج دعا کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے ہم۔ چلیے شروع کرتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ چلیے یہ آج کے آیت بہت پیاری ہے اور اس کے لفظی معنی تفسیر پر جاتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ دعا عام انسانوں میں ہم دعا کرتے ہیں نا، تو ہم کو پتہ نہیں کہ دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، مگر جیسی ہماری دعا ہے، عام انسانوں کی دعا ہے، وہ ویسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہے، ایک دم خاص دعا ہے۔ آپ کی دعا قبول بھی ہو جاتی تھی اور بدعا بھی قبول ہو جاتی تھی اور دعا بھی قبول ہو جاتی تھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کے لیے مال و اولاد کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور آپ کی لمبی عمر ہوئی اور اولاد بھی زیادہ پیدا ہوئی۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا تو وہ اس کی سطر کھل جاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوق دلائے کہ کیا تم کو جنت نہیں چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی ضرور چاہیے، میں صبر کر لوں گی، بس آپ دعا کرنا کہ میری ویسی حالت میں سطر نہ کھولے۔ تو آپ نے دعا کی اس کے لیے۔ اور پھر آگے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا سینہ یعنی تنگ تھا تو علم بھول جاتے تھے، جو بھی یاد کرے بھول جاتے تھے، تو آپ کے حافظے کے لیے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماں کے لیے بھی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تو اسلام کے لیے دعا کی، یعنی اسلام لانے کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے علم کا فہم کے لیے دعا کی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے جو کیا کیے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں یہ لڑکیوں سے نکاح کیے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ بچپن میں ہی وہ رشتہ توڑ دیے، تو آپ نے بددعا دی تھی ان ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو کہ کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، کیونکہ وہ شریر پسند تھا، یعنی شرارت کرتا تھا، تو ایک شیر آیا اس کو کھا لیا۔ اور امت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت برکت ڈالنا ہے اللہ۔ تو صبح جو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کچھ کام کرتا ہے تو اس میں برکت ہے، سبحان اللہ۔ تو آج کے اس میں یہی بتائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہاتی آتے تھے، پکارتے تھے نام سے، تو پکارنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تم بلاتے ہو تو آپ کے نام یا کنیت سے معمولی طور پر جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسا مت پکارو، اور منع کیا گیا ایسا پکارنے سے، بلکہ عزت سے پکارو تاکہ آپ کی بزرگی اور عزت و ادب کا پاس رہے۔ اور جیسے کہ قرآن میں آیا ہے، بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یعنی عزت سے بولنا ہے۔ اور اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، آپ کے سامنے اونچی اونچی آوازوں سے نہ بولو، جیسا کہ بے تکلفی میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ویسا بات کرنا نہیں ہے، بلکہ عزت سے پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بڑے عزت سے پکارے، کیا پکارے قرآن میں؟ بسم اللہ یا ایھا الرسول، اے نبی، ایسا پکارے ہیں۔ اور صحابی رضی اللہ عنہم بھی بڑے عزت سے پکارتے تھے۔ آج کے اس میں یہی بتا رہے ہیں
کہ جب پکارا جائے تو اچھے سے پکارے، یعنی بے تکلفی سے نہ پکارے۔ وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت محبت کرتے ہیں، تو یہی بتا رہے ہیں۔ چلیے سمجھتے ہیں اب اس کو۔ لا تجعلوا، تم سب نہ بناؤ، دعاء الرسولی، کیا ہے؟ رسول، بلانا رسول کا، دعا یعنی بلانا، پکارنا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مت پکارو، نہ بلاؤ۔ بینکم، تمہارے درمیان، بینا درمیان، کم تمہارے، اٹیچ ضمیر ہے، کا دعائی، اس کی میننگ یہ ہے جیسا کہ بلانا، جیسا کہ بلانا، بعدکم، جیسے کہ تمہارے بعض، بعدکم بعضا، جیسے کہ تم آپس میں بلاتے ہو۔ قد یقیناً، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، الذین، جو لوگ، یتسللون، اس کی میننگ ہے وہ کسک جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو پکارتے تھے جہاد کے لیے تو ہلو سے کسک جاتے تھے، منکم، تم میں سے، لواذا، لواذا کی میننگ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آڑ لگے رہتے تھے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ فلیحذری، بس چاہیے کہ وہ ڈرے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرے، جب نبی بلائے تو فوراً آ جائے۔ الذین، جو لوگ یخالفون، وہ سب مخالفت کرتے ہیں، واو نون جمع کا صیغہ، مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، اس کے حکم سے، حرف جر اس کے حکم سے، ان یہ کہ تصیبہم، پہنچے انہیں، ہم اٹیچ ضمیر ہے، پہنچے انہیں، فتنہ، فتنہ، کوئی فتنہ، او یا یصیبہم، وہ پہنچے انہیں، کیونکہ ہم اٹیچ ضمیر ہے، عذاب علیم، سخت عذاب، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو پکارے تو فوراً آ جائے، کسک کر بھاگ نہ جائے۔ اگر تم بات نہیں سنو گے اللہ کے نبی کی کہ تم پر عذاب آئے گا، اور اللہ، تم جو بھاگ رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر تم انسنی کرو گے تو تم پر مصیبت آئے گی، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے۔ یہ سمجھا رہے ہیں آج کی آیت میں۔ سبق میرا ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔